مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس وقت پورے مغرب میں اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں یہی سوچ اور یہی تصور پایا جاتا ہے کہ اگر انہیں طاقت حاصل ہو گئی یا یہ متحد ہو گئے تو پھر ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی۔ اسی تصور کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ ہمارے ماضی قریب کے حالات کو دیکھیں تو مسلمان ممالک میں سے جو ریاست بھی طاقت کے اعتبار سے ذرا ابھرتی ہے وہ مغربی طاقتوں کا سب سے پہلا نشانہ بنتی ہے۔ ایک زمانے میں عالم اسلام میں مصر ابھرتا ہوا نظر آ رہا تھا، اس میں طاقت پیدا ہو رہی تھی اور وہ اسرائیل کا ایک مؤثر مد مقابل بنتا جا رہا تھا، لیکن امریکہ اور برطانیہ نے اس کے اوپر حملہ کر کے اور اسے شکست دے کر اس میں بننے والی طاقت کو ختم کر دیا۔ اب مصر کا ایک طاقت کے طور پر کوئی وجود نہیں رہا، اور خاص طور پر کیمپ ڈیوڈ سمجھوتے کے نتیجے میں جو شرائط طے ہوئی تھیں اس کے بعد سے تو امریکہ نے اس کے اوپر اپنا پورا قبضہ جما لیا، چنانچہ اب وہاں کوئی کام امریکہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ مصر کے بعد دوسرا ملک جو کچھ قوت اختیار کر رہا تھا وہ عراق تھا، لیکن عراق کا حشر بھی آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح اسے تباہ و برباد کیا گیا۔ اس کے بعد لیبیا کچھ زور پکڑنے لگا تو اس کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ اسی طرح شام کے اندر کس طریقے سے مختلف فریقوں کو آپس میں لڑا کر اسے نیست و نابود کر دیا۔ عرب ممالک کے اندر جو بڑی بڑی طاقتیں تھیں وہ ایک ایک کر کے انہوں نے ختم کر دیں اور وہاں اپنا جھنڈا گاڑ دیا۔ ان سب کے بعد اب آخر میں ان کا ہدف اور نشانہ پاکستان ہے۔ پاکستان ان کی نظروں میں کانٹے کی طرح کھٹکتا ہے، اس لیے اب ان کی نظریں پاکستان پر مرکوز ہیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر کہتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس پاکستان کی بنیاد میں ہزارہا شہیدوں کا لہو شامل ہے، اس پاکستان میں ہمارے اکابر علماء دیوبند کا خون و پسینہ شامل ہے اور ان کی جد و جہد شامل ہے۔ تاہم اتنا ضرور ہے کہ ہمیں دشمنوں کی سازشوں کو سمجھنا ہوگا اور آپس کے اختلافات کو بھلا کر متحد رہنا ہوگا۔ انشاءاللہ یہ سازشیں کامیاب نہیں ہوں گی، لیکن ہر وقت خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ اقتباس شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے بصیرت افروز خطاب سے لیا گیا ہے جو انہوں نے بمورخہ 14 اگست 2022 جامعہ دارالعلوم کراچی میں فرمایا تھا۔